بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی بیکار باتوں سے بچنا۔ قرآنی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کرے جو بہترین ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک بار تہمت لگائی۔ کچھ بولے بالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواہ کا تجزیہ کرنے لگے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبان سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکلنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر حقیقت کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ نور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں، اگر کوئی شریر برا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر بھروسہ کر کے کسی قوم کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ حجرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت بات نہ کرنا اور فضول کاموں سے بچنا ایمان کے کامل پورا ہونے کی نشانی ہے، اور آدمی کے اسلام کی رونق وہ جنت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ترمذی۔ فائدہ: اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، جیسے غیبت کرنا، چغلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر طرح کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، مذاق اڑانا، راز کھولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بنا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بنا وجہ سوال کرنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ارشاد فرمائے، جس میں غلام کا آزاد کرانا، قرضدار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرنا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو دینا، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ بہقی۔ حضرت اسود بن اسرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا، اگر میرا ہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہے
تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔